السلام علیکم ریڈرز، میں ہوں رابی راول اور آپ اس وقت موجود ہیں میرے چینل رابی راول ناولز پر۔ تو کل ایپیسوڈ بہت لانگ ہو گئی تھی، تو اس وجہ سے میں شارٹ ہی دے پائی تھی کیونکہ مجھے نیند بھی بہت زیادہ آ رہی تھی۔ تو آج اس کا میں پارٹ 2 جو ہے وہ آپ لوگوں کو دے رہی ہوں۔ آئی ایم سو سوری، آپ لوگوں کو کل میں پورا پارٹ نہیں دے سکی، لیکن امید ہے کہ میں آپ لوگوں کا ایک ایپیسوڈ رات کو اپلوڈ کر دوں گی، تو اس سے آپ لوگوں کی جو کل کی کسر ہے وہ پوری ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ میں کوشش کروں گی کہ میں رات کو اپلوڈ کر سکوں۔ چلیں جی، ریڈ کرتے ہیں۔ نفرت اور محبت سے رقم عشق کی داستان ناول ایپیسوڈ 56 کا پارٹ 2 ہے اور تحریر ہے رابی راول کی۔ فنکشن تقریباً اپنے اختتام پر تھا جب غفران رافع اور نور کو آپس میں ہنستے دیکھ دندناتے اسٹیج پر آیا اور رافع کے ہاتھ سے نور کا ہاتھ نکالتے نور کی بازو اپنی سخت گرفت میں دبوچتا باہر کی جانب بڑھا۔ رافع تو غفران کا رویہ دیکھ کر حیران رہ گیا تھا اور دوسرے ہال میں موجود دیکھنے والوں کی یہی نظر آ رہا تھا کہ نور اپنی مرضی سے غفران کے ساتھ جا رہی ہے اور غفران نہایت احترام اور پیار سے نور کو بازو سے پکڑتے ہوئے اپنے ساتھ لے جا رہا ہے، لیکن غفران کی اس قدر جارحانہ سخت گرفت سے نور کس قدر تکلیف، درد اور اذیت سے گزر رہی تھی یہ حال نور ہی جانتی تھی۔ ہال سے باہر نکلتے ہی غفران نے اس کو گاڑی میں پھینکنے کے انداز میں پٹخا اور گاڑی گھر کی جانب موڑ لی۔ گاڑی کو گھر کی راہداری میں کھڑے کرتے وہ گاڑی سے باہر نکلا اور نور کی طرف کا دروازہ کھولتے اسے انتہائی جارحانہ طریقے سے اپنے ساتھ گھسیٹتے بے دردی سے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اتنی بے دردی سے گھسیٹے جانے پر نور کی ہائی ہیل میں کتنی ہی بار اس کی میکسی اور اس کا دوپٹہ آیا تھا جو بار بار اس کے گرنے کا سبب بننے لگتا ہے، لیکن اس کو گرنے کا موقع دیے بغیر وہ اس قدر سپیڈ سے چڑھا کہ نور کی سینڈل راستے میں ہی اتر چکی تھی، جبکہ اس کے اس قدر جارحانہ رویے پر نور جو پہلے ہی سہمی رہتی تھی اب مزید خوف سے کانپ رہی تھی۔ پتہ نہیں اب کون سے جرم کی سزا ملنی تھی اسے۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی جب وہ نور کو کمرے میں لاتا بیڈ پر پٹختا دروازے کو بند کر کے نور کی جانب متوجہ ہوا۔ نور اس کا غصہ دیکھ کر رونے کے ساتھ ساتھ اب باقاعدہ کانپنے لگ گئی تھی۔ نور اس کے خوف کے زیر اثر اس کی پہنچ سے دور ہوتی غفران ایک جست میں اس کی بازو کو جارحانہ گرفت میں جگڑتا اپنے روبرو کھڑا کر گیا۔ بہت شوق ہے تمہیں غیر مردوں سے اپنے جسم پر ہاتھ لگوانے کا، خوشی محسوس ہوتی ہے تمہیں جب کوئی غیر مرد تمہارے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر تمہیں اپنی محبت کی یقین دہانیاں کرواتا ہے؟ بولو۔ نور کی بازو کے ساتھ ساتھ اس کے منہ کو بھی اپنے دوسرے ہاتھ کی سخت گرفت میں لیتا دیوار کے ساتھ پن کرتا اس پر بھوکے شیر کی مانند غرایا۔ نور اس کی انتہائی سخت گرفت میں درد کی شدت کے باوجود سب کچھ فراموش کیے صرف اس کے لفظوں کو سمجھنے کی کوشش میں تھی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ وہ پہلے بھی اس کو یہی ایک بات کہہ چکا تھا، لیکن نور کو لگا تھا کہ اس کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی اور وہ شادی کے بعد اس کی غلط فہمی دور کر دے گی کہ وہ جو کچھ سوچتا ہے وہ غلط ہے، لیکن آج پھر دوبارہ سے اس کو غیر مردوں کے ساتھ جوڑتے اس کے جسم کو وحشیوں کے ساتھ تشبیہ دیتا وہ نور کے جسم سے جان نکال چکا تھا۔ اگر تمہیں کوئی اور پسند تھا تو نکاح کے وقت انکار کیوں نہیں کیا؟ کیوں میری زندگی میں عذاب بن کر بد کرداری کا تمغہ میرے ماتھے پر سجانے کے لیے میری زندگی میں شامل ہو چکی ہو؟ جواب دو میری بات کا۔ میں کیا بک کر رہا ہوں؟ گالی۔ کیا تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ وہ اس کے منہ پر مزید سخت گرفت کرتا اس کے سر کو ایک دم دیوار سے لگاتا اس کے منہ پر دھاڑا، جبکہ وہ اپنے منہ میں درد کی ٹیسیں اٹھتی محسوس کرتی بلبلا اٹھی۔ اس کے ایک دم دھاڑنے پر ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں اپنے کردار کی گواہی دینے لگی۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ میں غلط سمجھ رہا ہوں؟ واقعی میں نے تمہیں سمجھنے میں غلطی کر دی۔ میں نے جو تمہیں سمجھا تھا تم بالکل بھی ایسی نہیں نکلی، بلکہ تم تو انتہائی گرے ہوئے کردار کی مالک نکلی جو میری بیوی ہونے کے باوجود ابھی تک غیر مردوں کے ساتھ رابطے میں ہے۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں نے تمہیں خود رافع خان سے کال پر بات کرتے سنا تھا۔ تم اسے کہہ رہی تھی آپ اتنی محبت کرتے ہیں، مجھے معلوم نہیں تھا، لیکن آپ فکر نہ کریں میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اگر وقت آنے پر مجھے سٹینڈ بھی لینا پڑا تو میں لوں گی، اور جب سٹینڈ لینے کا وقت آیا تو تم اپنے عشق کو چھوڑ کر میرے پاس آ گئی۔ کیا اس سے دل بھر گیا تھا جو مجھے اپنی اداؤں کے جال میں پھنسانے میری زندگی میں شامل ہو چکی ہو؟ وہ بات کرتے آخر پر استہزائیہ انداز میں مسکراتا اس کے منہ کو چھوڑتا اس کی گردن کو اپنی سخت گرفت میں دبوچتا بولا، آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ غلط فہمی؟ مائی فٹ۔ غلط فہمی ایک بار ہوتی ہے، دو بار ہوتی ہے، لیکن بار بار نہیں۔ چلو میں یہ بھی مان لیتا ہوں کہ کال والی بات پر مجھے غلط فہمی ہوئی ہے، لیکن مائیوں کی رات چھپ کر اندھیرے میں رافع خان سے ملاقات کرنا
بارات والے دن پورے خاندان کے سامنے غیر مرد کے گلے لگتے، اس سے ہمدردی لینا، پورا خاندان مر گیا تھا جو تم ایک اس کے ہی گلے لگ کر روئی، اور آج تو حد ہی کر دی، پورے خاندان کے سامنے اپنے عاشق کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے، اسے جو ظلم و مظالم کی داستانیں سنائی جا رہی تھی وہ تمہارے بد کردار ہونے کی واضح دلیل ہے۔ میں نے تو قرآن پاک میں پڑھا تھا کہ مومن مردوں کے لیے مومن عورتیں اور بد کردار مردوں کے لیے بد کردار عورتیں ہیں، لیکن مجھے اللہ نے پتہ نہیں کس گناہ کی سزا دی ہے جو تم جیسی عورت کی صورت مجھے دی جا رہی ہے، اور شاید مجھے ساری زندگی بھگتنی پڑے۔ وہ اس کے بالوں کو زوردار جھٹکا دیتا، ایک دم اس کو صوفے پر پھینکتا، لمبے لمبے سانس لیتے خود کو پرسکون کرنے لگا، جبکہ وہ اس ظالم اور ستمگر کی روح کو گھائل کرنے والی باتیں سنتی، اپنی تمام درد و تکلیف کو ایک سائیڈ رکھتی، صوفے سے اٹھ کر ایک دم اس پر چیخی۔ بڑا شوق ہے نا آپ کو لوگوں کے کردار کا، ان کو سرٹیفکیٹ دینے کا، اور ان کو مکمل طور پر جھوٹا ثابت کرتے ان کی ایک بھی بات نہ سن کر اپنے آپ کو مکمل طور پر سچا ثابت کرنے کا۔ آپ نے قرآن میں یہ تو پڑھ لیا کہ مومن مرد کے لیے مومن عورتیں اور گناہ گار مرد کے لیے گناہ گار عورتیں ہیں، لیکن کیا آپ نے قرآن پاک کی سورہ نور میں یہ نہیں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو پارسا عورتوں کو عیب لگائے پھر 4 گواہ معائنے کے نہ لائے تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ اور ان کی گواہی کبھی نہ مانو، اور وہی فاسق ہے۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور جو لوگ پرہیزگار عورتوں پر بدکرداری کا الزام لگائیں اور اس پر 4 گواہ نہ لائیں تو اس کو 80 درے یعنی کہ کوڑے مارو اور کبھی ان کی شہادت قبول نہ کرو۔ یہ ترجمے کی تفسیر تھی۔ آپ نے مجھے کردار پر بدکرداری کا تمغہ تو سجا ہی دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے وہ 4 گواہ بھی چاہیے جو شریعت آپ کو لانے کا حکم دیتی ہے۔ وہ بار بار اپنی کردار کشی اور کردار پر تہمت لگنے پر اپنے تمام درد کی پرواہ کیے بغیر حلق کے بل چلاتی اس کو سورۃ النور کی آیت کا ترجمہ پڑھ کر سنانے لگی کہ اسے اپنی ذات پر ہر الزام منظور تھا، لیکن بدکرداری وہ تو خواب میں بھی ایسا کچھ نہیں سوچ سکتی تھی، اور وہ اس پر الزام لگا رہا تھا کہ وہ حقیقت میں غیر مردوں کے ساتھ یہ سب کرتی رہی ہے۔ اس کے منہ سے اپنے لیے اتنے غلط الفاظ سنتے اس کو سخت کراہیت محسوس ہوئی تھی غفران خان کے وجود سے، کیونکہ اس کا محرم بار بار اس کے کردار اور عزت نفس کو پیروں تلے رونتا بغیر کسی تحقیق اور جانچ پڑتال کے اس کے کردار کی دھجیاں اڑا رہا تھا۔ غفران نے نور پر ہاتھ تو نہیں اٹھایا تھا، لیکن اپنی زبان سے اس کی روح تک کو زخمی کر گیا تھا۔ بولے، جواب دیں میری بات کا۔ آپ چپ کر کے کھڑے ہیں، کوئی گواہ ہے آپ کے پاس؟ اپنے علاوہ میری بدکرداری پر آپ نے اپنے یقین کی مہر تو لگا دی ہے، لیکن قرآن پاک میں 4 گواہ لانے کا حکم ہے۔ کسی کو بدکردار کہنے کے وقت آپ ایسا کریں، آپ میری بدکرداری ثابت کرنے کے لیے صرف 2 گواہ ہی لے آئیں۔ میں خوشی خوشی آپ کا ہر الزام قبول کروں گی اور اف بھی نہیں کروں گی، وعدہ ہے میرا آپ سے۔ وہ جو اس کو صوفے پر پھینکتے اپنے آپ کو پرسکون کرنے کے لیے باہر نکلنے ہی لگا تھا کہ اس کی آواز سنتا ایڑیوں کے بل اس کی جانب گھوما، اور اپنے کردار کے لیے اس کو سورۃ نور کی آیت استعمال کرتے دیکھ ایک ہی جست میں اسے بازو سے دبوچتا، ایک ایک لفظ کو چبا چبا کر ادا کرتے بولا، ثبوت چاہیے نا تمہیں؟ تو پھر ٹھیک ہے، آج شام تک ثبوت کے ساتھ ساتھ طلاق نامہ بھی تمہیں ملے گا، اور وہ بھی پورے خاندان کے سامنے۔ سو ریڈرز، یہ تھی ہماری آج کے ایپیسوڈ نمبر 56 کا پارٹ 2۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ آج کا ایپیسوڈ میں نے تھوڑا سا جلدی میں پڑھا ہے، کیونکہ میں نے ابھی جانا ہے، میں جاتی ہوں پڑھنے کے لیے، تو مجھے لیٹ ہو رہی ہے۔ میرا 8 بجے کا ٹائم ہے اور 8 بجنے میں صرف 5 منٹ رہ گئے ہیں۔ آپ اوپر موبائل پہ میری ٹائمنگ بھی دیکھ سکتے ہیں، اور میں آلریڈی آج لیٹ ہو چکی ہوں، لیکن پھر بھی میں نے کہا میں آپ لوگوں کا ایپیسوڈ اپلوڈ کر کے پھر ہی جاؤں گی۔ تو پلیز، اگر میں اتنی اسٹرگل محنت کر رہی ہوں تو آپ بھی تھوڑا سا مجھے رسپانس دیا کریں، اور کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں کہ آپ لوگوں کو ناول کیسا لگا ہے۔ جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے، لائک کر کے، کمنٹ باکس میں کمنٹ چھوڑ کے پھر جائیے گا، ٹھیک ہے نا؟ اوکے، اللہ حافظ۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ میں رات تک آپ لوگوں کو 57 ایپیسوڈ بھی دے سکوں۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے 57 ایپیسوڈ میں۔ فی امان اللہ۔